اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ خوف اور خشیت میں فرق کیا ہے؟ دونوں الفاظ جو ہیں وہ عربی کے ہیں اور بظاہر الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا معنی ہے اس کا، خوف اور خشیت۔ مثال کے طور پہ خوف کا لفظ آیا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسرا خشیت کا لفظ آیا ہے وہم من خشیتہ مشفقون، یا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم، کہ جو لوگ ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اجر کریم ہے۔ تو کوئی اتنا خاص تعارض نہیں ہے، بہرحال زیادہ علم میرا نہیں ہے اس کے بارے میں، اگر ہو بھی تو علمی مسئلہ ہے، تو اتنا مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ دوسری جو ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا اس کے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے وہ چیزیں اپنے آپ میں دیکھ کر یا وہ علامات دیکھ کر ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا سفر سیر الی اللہ جو ہے وہ جاری ہے اور ٹھیک ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کون سے علامات ہیں یا وہ کون سے کام ہیں جس کو دیکھ کے ہم اپنے اندر وہ اپنے سفر کا ایک اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا سفر ٹھیک ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں اور چل رہا ہے سفر۔ بہرحال یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو سفر ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ یہ ایک کام ہے، اور دنیا جو ہے کام کی جگہ ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ اس کے نتائج جو ہیں آپ ظاہری زندگی میں حاصل کرنے کی توقع نہ رکھیں۔ اور اس میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت عنایت فرماتے ہیں۔ دنیا کے بدلے دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں، اور تو اس کا ایک بدلہ آخرت ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کے دیدار، اس کی ملاقات کا دوسرا نام ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ توقعات قائم کر لیتے ہیں کہ میں بندگی کروں گا یا نیک بن جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میرے جو دنیاوی حالات ہیں وہ اچھے ہو جائیں، پیسوں کی برسات ہو جائے مثال کے طور پہ، یا ہمارا گھر جو ہے پھٹا پرانا ہے وہ کوئی نیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے اگر خوش ہو جائے تو ہمیں یہاں بھی کچھ اچھا کر دے، کوئی اچھے رہنے کی جگہ عنایت فرما دے۔ یہ توقعات انسان رکھتا ہے، لیکن نہیں، ایسی توقع یہ غلط ہے، کیونکہ ہم اللہ سے دنیا میں سوائے اس کی رضا کے کسی چیز کے طالب نہیں ہیں، اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، دنیا میں سوائے اللہ کی رضا کے کسی چیز کی توقع، طمع، سوال، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ بعض اوقات دنیا میں ہم آسانیاں دیکھتے ہیں، اور
ایسا یعنی بعض ذہن ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس درجے تک تو ہمارا نہ علم ہے نہ یقین ہے کہ بھئی ہم دنیا میں کسی چیز کے طالب نہ ہوں. ہم دنیا میں بھی اچھائی چاہتے ہیں. بعض لوگ یہ جو دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس دعا کے مانگنے میں بھی لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دنیا میں حسنہ ہم مانگ رہے ہیں یہ کچھ دنیا ہمیں ملے گی، توقع یہ ہوتی ہے. اس توقع سے مانگتے ہیں یہ دعا، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو بنیادی بات ہے وہ ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ نہیں، قرآن کی ایک آیت ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے خرید لیے ہیں ان کے مال اور جان، عوض میں کیا؟ جنت. اب عوض میں جنت ہے، بس کچھ اور نہیں، جنت. تو یہ ایک بہت سستا سودا ہے. یعنی دنیا تو مثال ایک خواب کسی ہے، جیسے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ حقیقت نہیں ہے. جو کچھ جس عالم میں ہم ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا وہ ہم نہیں ہیں. جو کچھ یعنی بعض اوقات آپ خواب میں دیکھتے ہیں، ہمارے شیخ بھی بعض اوقات کہتے تھے کہ وہ ایک آدمی جو ہے خوب ٹھاٹھ سے تخت شاہانہ پہ بیٹھا ہے اور تھوڑی سی گرمی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا گرمی لگتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، وہی پسینے سے شرابور ہوتا ہے. یعنی اس کو وہ تو حالت نہیں ہے نا. خواب میں تو اگر آپ کی جو بھی کیفیت ہو، جہاں بھی آپ جائیں، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. تو یہ دنیا جو ہے، یہ اس کی مثال جو ہے ایک خواب کسی ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن خواب تو ہے لیکن اس کا اجر مرتب ہوتا ہے، اس کا یعنی اس خواب کا اجر مرتب ہوتا ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جو یہ ہے، اس میں ایک مجھے شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ دنیا ہے خواب، حاصل دنیا خیال ہے. دنیا ہے خواب، حاصل دنیا خیال ہے. آدمی خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ کام کی جگہ ہے. دنیا میں آپ نے سب کچھ حوالے کر دینا ہے اللہ کو. یہ ایک بات یاد رکھیں. یعنی جو اگر آپ کے سامنے صحیح علم نہیں ہوگا، صحیح آپ مقاصد نہیں بنا سکیں گے، صحیح جو توقعات ہیں آپ نہیں لگا سکیں گے. یہاں دنیا میں صرف کام ہے، اجر جو ہے وہ آخرت میں مرتب ہوگا، اور جلد ہے وہ آخرت. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جلد آنے والی ہے. ہم سب کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہونے والی ہیں. تو ایک یہ کہ دنیا میں کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، نہ مانگیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مانگنا منع ہے، لیکن آپ کو لالچ نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں لالچ ہے، دنیا میں لالچ ہے اللہ کی رضا کی، اور یہ لالچ ہونی کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر کام یہ کرنا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا ہے. مال اور جان، جو آیت قرآنی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، مال اور جان اللہ کے حوالے کر دیے. اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسی چیز کا سودا کیا ہے یا کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنی مال و جان کو میرے حوالے کر دو اور عوض میں تم جنت لے لو. تو اگر انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنی تمام یعنی وہ ایک دوسرے الفاظ میں اگر یہی مضمون ادا کروں تو مدعا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا مدعا، تمہارا مدعا کیا ہے. ایک سائل آتا ہے دفتر میں، سرکاری افسر ہوتا ہے، تو وہ بات چیت کرنے لگتا ہے، تو وہ کہتا ہے تمہارا مدعا کیا ہے، کیوں آئے، کیا مانگے. تو مدعا، اب ہر انسان کے اپنے اپنے مدعا ہیں، یعنی خواب ہیں، مدعا ہیں. اور آپ دیکھیں ہم سب لوگوں کے یعنی دنیا میں رہنے کے لیے ہم نے اپنے اپنے مدعا بنا لیے ہیں.
کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ میرا خواب ہے، یہ میرا ڈریم ہے۔ تو وہ بعض اوقات آتا ہے نا، وہ پلاٹوں کی اسکیم کے بارے میں اشتہار ہوتا ہے کہ آپ کے خوابوں کی جنت، آپ کی جو ہم ماڈل ٹاؤن بنا رہے ہیں نا، یہ آپ کے خواب ہیں، یہاں آپ کے خواب پورے ہوں گے۔ تو یہ ہے نا کہ ایسی نہیں ہے دنیا میں، کسی چیز کا آپ خواب نہ دیکھیں۔ یہ میں وہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے کچھ باتیں مقرر کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ زندگی اسی طرح گزرتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بندگی اختیار کریں تو آپ کی دنیا اچھی ہو جائے۔ دنیا تو اچھی ہے، اور یہ ہماری اصل میں ساری غلط فہمیاں ہیں کہ ہم دنیا میں اچھائی کسے کہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، ہم نے غلط توقعات لگا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دنیا میں اچھائی، جیسے کہ میں نے وہ آپ کو بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھائی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے اور اس کو وہ قبول کر لے، یہ دنیا میں اچھائی ہے۔ یعنی نیک اعمال کی توفیق دے اور وہ راضی ہو جائے، یہ دنیا میں اچھائی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہی نصب العین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو دیا تھا۔ تو اب جب ہم کسی بھی صحابیہ یا صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دیکھیں وہ بلند نصب العین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب اصحاب کرام کو دیا تھا۔ تو ایک بات یہ ہے، یعنی بنیادی طور پہ دنیا کا کوئی خواب آپ کو دیکھنے چاہیے کس کے؟ اللہ کی ملاقات کے، اللہ کی ملاقات کے، اللہ کا دیدار ہے، معرفت ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معیت میں رہنا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی چیز اور ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہیں، سورہ قمر کی آخری آیت ہے کہ متقین جو ہیں باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچائی کی جگہ بیٹھیں گے وہ، اور کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اپنے وہ اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوں گے متقین جو ہے۔ تو اب یہ دیکھیں دربار الہی تک رسائی حاصل کرنا، وہاں بیٹھ جانا، مجھے آپ بتائیں دنیا کی یعنی دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر کوئی تصور تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہے، یعنی بعض لوگ تو ایسے، ہمارا تو یقین نہیں ہے عام طور پہ نا، ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پہ کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے کہ یہ آئیں، پیسے آئیں، یہ آئیں، وہ آئیں، شہرت ہو، عزت ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا وہ یہی ہے کہ ہم وہاں ہوں گے کہاں؟ دوسری آیت سنیں، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاء۔ صدیق، صالحین، شہداء، انبیاء، یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب دیکھیں ہمارا جانا، یعنی اگر ایک انسان اپنا نصب العین صحیح بنا لیتا ہے اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو یہ کہاں پر ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو اب انبیاء جو ہے وہ 1,24,000 ہیں، اور انبیاء کے سردار جو ہیں ہمارے آقا ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ عمر یہ حضرت علی ہیں، یہ حضرت عثمان ہیں۔
یہ جعفر بن طیار ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ تو نہیں کہ آپ ان لوگوں سے دور ہوں گے، تو سب. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے. ایک صحابی آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور قیامت میں جو ہے، یعنی محشر میں یا آخرت میں آپ کا تو بڑا درجہ ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کے درجات کی طرح تو نہیں ہیں، تو معلوم نہیں کہ آپ کے درجے تو جو معلوم نہیں ہم کہاں ہوں گے، یعنی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی. صحابہ کرام پھر کہتے ہیں حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ہمیں یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی حضور کی اس بات پہ ہوئی کہ المرء مع من احبہ. یہ ہمارے شیخ بھی اکثر اوقات دہراتے تھے اس بات کو، المرء مع من احبہ. تو یعنی انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہے. تو بہرحال یعنی میں وہ جو گفتگو ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پہلے تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اخلاص کا مطلب وہی ہے جو کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں ہونے چاہیے کہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. دنیا کے خواب جو ہیں اس کو تو آپ نے کوڑے دان میں ڈال دینا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو یہ خواہشات دنیا جو ہیں، یعنی آپ مدعا اپنا دنیا کے مدعا کو ترک کر دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چاہیں اللہ کو اور اللہ کی ملاقات کو آپ کو محبوب ہونا چاہیے، اور پھر آخرت کے خواب جو ہیں وہ آپ دیکھیں جو جلد ہی پورے ہونے والے ہیں انشاءاللہ. یعنی آپ کے آنکھیں جب بند ہوتی ہے نا، حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے سب سے پہلے مومن کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے، عرش پہ جاتی ہے، اللہ کے فرشتے لے جاتے ہیں اور پھر واپس لائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اچھے الفاظ میں مومن کو یاد کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو. قبر میں جب آتا ہے، جب روح آتی ہے قبر میں، عالم قبر کی قبر میں جب روح آتی ہے اور اس کو دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے تو وہاں پہلی ملاقات ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا بس صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی ہم خواب دیکھیں گے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو جو بالکل سچ ہے اور حق ہے. بعض اوقات تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان یعنی صرف توقعات ہی لگاتا ہے کہ ہو سکتا ہے، اور تذبذب میں رہتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، اس کی گارنٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہے کہ تم یہ کام کرو. اور وہ آیت میں نے آپ کو سنا دی ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی اور بھی آیات ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں یا ان کے لیے جنت ہے. ایسے الفاظ آئے ہیں، ابھی مجھے پورے یاد نہیں ہے نا، لیکن جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن سے اس کے مال و جان کو خرید لیا ہے اور اس کے عوض اس کو جنت دی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہونی چاہیے، اور اخلاص یعنی آپ ظاہر ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں ہماری آزمائش بھی ہے. اگر مال دولت، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دونوں حالتیں جو ہیں آزمائش ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ میری امت
ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ایک سے حالات بھی نہیں ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، کسی کو بہت دیا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، ککھ بھی نہیں دیا، تو ایسی ساری صورتحال ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ہے کہ آپ کو اس کا یعنی اس کی اصل حقیقت کو پہچاننا ہوگا۔ اپنی جو بھی حالت آپ دنیا میں گزار رہے ہیں اس کی اصل حقیقت کو پہچاننا ہوگا، اور اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ یہ ہماری جو زندگی ہے نا، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزارتے ہیں یا اس کو یاد کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہے کہ مال کی فراوانی جو ہے انسان کو اپنے رب سے غافل کر دیتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باغی ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے، میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو بڑا مال ہے اور بس، اس حالت میں مال جو ہے انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر کی طلب جو ہے وہ غفلت میں ڈال دیتی ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، فقر میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کچھ مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، تو اس میں بھی انسان معاشی مسائل تک محدود ہو جاتا ہے اور رب کو پھر بھی بھلا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض ریڑھی بان جو ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بعض ریڑھی بان انہوں نے صبح سودا لیا منڈی سے، اب وہ بیچنے کی فکر میں ہیں، ان سے ان کی نماز بھی رہ رہی ہے۔ ریڑھی بان ہیں، کوئی مزدور ہیں، مزدور ہیں یا جو بھی کما رہے ہیں نا، تو اس میں اس فقر کی حالت میں ان سے نماز بھول جاتی ہے کہ بھئی میں تو میرا نقصان ہے۔ بعض دکاندار ہوتے ہیں وہ دکان میں ہی مصلی بچھا لیتے ہیں، بعض دکاندار وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز، کہتے ہیں ہم اکٹھی پڑھ لیں گے شام کو۔ تو یہ دونوں حالتیں جو ہیں، ایک تو غفلت میں ڈالنے کی ہے، دونوں حالتوں میں انسان جو ہے وہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ معاشرے کا تو تذکرہ کیا کریں، اس کی تو کوئی کلی سیدھی نہیں ہے، اس کا تو نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی مقصد ہے، اور بنا کسی مقصد کے لیے وہ جی رہا ہے، بلکہ مقصد ہیں لیکن وہ دنیاوی مقاصد ہیں۔ ہر ایک شخص کو فکر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کی بجائے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے دنیا کی فکر، اور دین کو آخرت کو، دین کو انہوں نے ترجیح نہیں دی ہوتی ہے۔ عام طور پہ اول تو دین کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، دین کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہیں عام لوگ جو ہیں کہ بھئی دین ہے کیا چیز، کس مقصد کے لیے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو نیت میں اخلاص، کھوٹ نہیں، وہ بھی دے دے اور یہ بھی دے دے، یہ کھوٹ ہو گیا۔ آپ کی نیت میں تو اخلاص رہا ہی نہیں کہ آپ دنیا کے بھی امید لگا رکھے ہیں یا توقع ہے، اگر مانگ بھی نہیں رہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہاں ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے صبر کا اجر دے گا اس دنیا میں، ایک وقت ایسا آئے گا۔ تو پھر یہ نیت میں کھوٹ ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور دین طرز زندگی اس کے لیے خالص کر لو، اسی کے لیے زندگی گزارو۔ اور یہ میں آپ کو وہ آیت بتاتا رہتا ہوں کہ مومن کا جو ترانہ ہے وہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام نماز، قربانی، زندگی، موت میری اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ نیت میں موضوع ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہمیں یہ اطمینان ہو کہ ہاں ہمارا سفر ٹھیک ہے، ہمارے مقصد ٹھیک ہے، ہمارا راستہ ٹھیک ہے، ہم صحیح ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ تو نہیں ہے،
کھوٹ نیت میں شامل ہو جائے تو پھر مشکل ہوتا ہے کہ انسان صحیح راستے کا انتخاب کر لے یا صحیح طریقے سے سیدھے راستے پر چلے۔ کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ، پھر دوسری بات یہ ہے، اس کے بعد نیت اگر خالص ہے اور وہ اللہ کی ہے، زندگی یعنی اللہ کے لیے ہے، کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں تو میری زندگی اللہ کے لیے ہے، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یعنی بتایا ہے کہ ایک تو آپ کو دیکھنا ہوگا، اب آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کیا؟ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو ضرورت ہے اللہ کے راستے کی۔ اگر آپ کی نیت خالص اللہ کی ہے تو اب آپ کو اللہ کے راستے کی ضرورت ہے، تاکہ اس پر چل کر آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ راستے پر چلنے کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور رہنما ہمارے جو سب سے بڑے رہنما ہیں وہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر یہاں لوکل بھی آپ کو ایک ٹیوشن رکھنی ہوگی رہنمائی کے لیے، یعنی ایک ایسا شخص جو جسے اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کی نیت خالص ہو اور اللہ تک پہنچ ہو اس کی، یعنی وہ اللہ والا ہو، تو اس کے بعد اس سے آپ نے ایک تعلق قائم کرنا ہے، کیا ہے؟ رہنمائی کا۔ اس سے آپ رہنمائی لینی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یعنی اتباع، اس شخص کے اتباع کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اس کا اتباع کرو، اس کے راستے پر چلو۔ کیوں؟ اب یہ کیوں میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ رسول کے راستے پر چل رہا ہے، اور رسول اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے نا؟ جو بھی ہو، یعنی اس میں پھر فرق نہیں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہے اور وہ اللہ کا نمائندہ بھی ہے اور آپ کو روحانی، آپ کو رہنمائی بھی دے سکتا ہے، تو آپ کو اس کی رہنمائی لینی ہے۔ اس پر رہنما پہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوکل رہنما اپنے لیے انتخاب کر رہے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے چھان پھٹک کر لیں کہ وہ ہے اللہ کا بندہ کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یعنی اس پہ یقین حاصل کر لیں۔ وہ میرا آج موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اس پر کامل یقین کہ ہاں یہ بندہ جو ہے اللہ کا بندہ ہے، یہ اپنی خواہشات کا بندہ نہیں ہے، نفس کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو بہرحال زیادہ تفصیل تو پھر کسی وقت ہوگی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو رہنما پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی منزل پر یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ منزل پر یقین نہیں ہوگا تو رہنما اگر آپ انتخاب بھی کر لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مرید بن گئے جی، اب آپ کو پتہ نہیں ہے مرید کس لیے بنتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرید بننے کا مقصد کیا ہے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے کہ منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ تو منزل تو ہے ایک، کون؟ اللہ، منزل اللہ ہے۔ اب اللہ کا بندہ، یہ بات یاد رکھیں، نوٹ کر لیں کہ انسان ہی آپ کو رہنمائی اللہ کی طرف کر سکتا ہے، آپ اپنے طور پہ نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، نہیں، انسان کے راستے پر چل کر ہی اللہ کا راستہ انسان بتائیں گے آپ کو، جو انسانوں کے راستے پر چل کر آپ نے جانا ہوگا اللہ تعالیٰ تک۔ تھوڑی سی مختلف بات نظر آ رہی ہے نا، انسان کا راستہ ایک، اللہ کا راستہ ایک انسان۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا انسان آپ کو بتائے گا کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، تو انسان کے راستے پر، انسان کے بتائے ہوئے راستے پر یا انسان کے راستے پر چل کر آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اہدنا صراط المستقیم، پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا۔ اب دوسری جگہ جب تفصیل ہوتی ہے تو وہ انسانوں کا راستہ ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ جب تفصیل ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں
تو اس میں پھر انسانوں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ کہو مجھے کہ بھئی مجھے راستہ بتا ان لوگوں کا جس پہ تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس سے تو ناراض ہوا یا جو وہ گمراہ ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی پیروی کرنی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی پیروی کرنی ہے، رسول انسان ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اور جو رسول کی پیروی کرے آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن کا حکم ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جس نے میری طرف رجوع کر لیا ہے یا رجوع کر چکا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات کیا؟ اخلاص، نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو وہ منزل پر، اپنی منزل پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جانا ہے، جو بھی ہو جائے میں نے جانا ہے۔ اس کی بھی ابھی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن پورا پکا ارادہ۔ اچھا، پھر آپ کو طریقہ کار معلوم ہو، طریقہ کار معلوم ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو کرنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کی ملکیت سے، جو عارضی ملکیت ہے اس سے آپ دستبردار ہو جائیں، وہ اللہ کے حوالے کر دیں واپس۔ اس کو آپ اپنا نہ سمجھیں، مال ہے اپنا نہ سمجھیں، اولاد ہے اپنا نہ سمجھیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اپنا نہ سمجھیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو واپس لوٹا دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ضرورت پڑے جان کی قربانی دے دیں، جب ضرورت پڑے مال کی قربانی دے دیں، اولاد کی قربانی دے دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری کہ نہیں پھیری؟ کیا حکم میں صریح ایسا نہیں تھا جیسے کہ عام طور پہ وہ ہوتی ہے، بس ایک خواب دیکھا تھا۔ تو پیغمبر کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو لیکن خواب تھا کہ بھئی میں اپنے خواب کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ، اے ابا، جو حکم ہو رہا ہے وہ کر دیجئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو بیان ہو رہی ہے نا قرآن پاک میں، تو اس میں مثال ہے اللہ کی خاطر انہوں نے یعنی اپنے وطن کو چھوڑ دیا، جو ان کا جو بھی وطن تھا۔ اب ظاہر ہے کہ باپ جو ہے وہ شاہی پنڈت تھے، ان کے والد جو تھے شاہی پنڈت تھے، اور چچا، ماموں، بھتیجا، سارے لوگوں کو، باپ، اماں، ابا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ تو یہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے مذہب میں ایک خاص مقام ہے۔ ہم نماز میں بھی اب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو حضور پر اس طرح انعام کر جس طرح تو نے انعام کیا ابراہیم علیہ السلام پہ، یا بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، یعنی نماز میں بھی مطلب یہ ہمارے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ تو نمونہ کیا تھا؟ وطن قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، چلے گئے، آگ میں اپنے آپ کو ڈال دیا، جان کی قربانی دے دی، کوئی پریشانی نہیں کی انہوں نے کہ انہوں نے اسکیم بنا لی ہے چلو بھاگ چلو، رات کا وقت ہے چلو نکل چلو۔ ایسا ہو سکتا تھا نا کہ بھئی انہوں نے اسکیم، تو یہ بڑی لمبی اسکیم تھی، لکڑیاں جمع کرنی تھی، یہ تھی وہ تھی، تو وہ بھاگے نہیں، انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، آگ میں انہوں نے فیصلہ کر لیا میں کود جاؤں گا آگ میں، یہ ڈال لیں نا تو مجھے قبول ہے اللہ کی خاطر۔ یعنی مطالبہ کیا تھا
کہ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، یہ تو باپ نے اس کے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے یعنی اگر تم اپنے یہ باز نہ آئے نئے دین سے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بہرحال وہ قوم نے پھر فیصلہ کیا اور بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو وہ خوشی سے آگ میں چلے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کوئی ہے ضرورت؟ کہا تمہاری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ دیکھیں ایک بال بھی نہیں جلا، یا تو چھوٹا سا ہم سوئی گیس کے چولہے پہ ہاتھ نزدیک ہوتا ہے تو کوئی بال شال جل جاتا ہے نا، اور خوشبو بھی آنے لگتی ہے۔ آئیے کبھی خوشبو بال جلنے کی؟ تو انہوں نے نہ کہا نہیں، تو بال بھی نہیں جلا۔ وہ اتنا الاؤ روشن تھا، اتنا بہت بڑا الاؤ روشن کیا تھا، تو ڈالنے کا مسئلہ تھا تو ایک توپ کے ذریعے ڈالا تھا ان کو، منجنیق کے ذریعے۔ تو بہرحال وہ اچھا پھر وطن آگ میں چلے گئے، آگ میں اپنے آپ کو مطلب ڈال دیا، اور پھر جو ہے وطن چھوڑ دیا۔ پھر یہ سارا آپ دیکھیں ان کی تاریخ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام شیر خوار بیٹے کو چھوڑتے ہیں کہاں پہ؟ مکے میں۔ مکے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، ایک نفس بھی نہیں تھا، آج تو لاکھوں جمع ہو جاتے ہیں سالانہ، وہاں ایک کوئی بھی نہیں تھا، یعنی بے آب و گیا، بغیر خوراک بغیر پانی کے میدان میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم۔ یعنی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو پھر آپ نے ظاہری اسباب کو، یا اگر آپ کا اس میں کچھ بھی ہوتا ہے پھر آپ نے اس کو نہیں دیکھنا۔ اللہ کا حکم اگر ہو جائے آ جائے تو پھر آپ نے اسباب کو بھی نہیں دیکھنا، اور پھر آپ نے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھنا کہ ہاں کہ بھئی یہ یعنی خطرات ہوتے ہیں نا انسان، وسوسات اور خطرات، تو وہ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے بہرحال وہ سارا واقعہ، ابھی ٹائم بھی کم ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح پھر ان کی بیوی نے ان کو روکا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، تو بہرحال وہ پھر اسماعیل علیہ السلام جب وہ بچے تھے اور پیاس ان کو لگنے لگی اور جس طرح وہ تڑپنے لگے اور جس طرح انہوں نے دوڑ لگائی، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان سب نے کیا نا اللہ کے لیے۔ انہوں نے خالص اللہ کے لیے جو زندگی میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں آج کے درس میں کہ خالص اللہ، بس سب کچھ اللہ کے حوالے، جان بھی مال بھی اولاد بھی اللہ کے حوالے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، وہ آپ دیکھیں آج تک آپ چوری چھپے بعض لوگوں کو معینہ وزن کم لگتا ہے تو پھر وہ چوری چھپے کوئی بوتلوں میں، ہم بھی ایک بیگ میں بوتلیں بھر کے لے آئے، چھوٹی چھوٹی بوتلیں تو وہ زمزم آج دیکھ لیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں دوسرا نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جملہ کہا ہے، اور یہ بہت جگہ کہا ہے، ابراہیم خاص طور پہ ابراہیم، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں اسی طرح بدلے دیتا ہوں نیکوکاروں کو۔ یعنی وہ ایک شاعر نے، مجھے شعر پورا یاد تو نہیں آ رہا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آگ آج بھی پیدا کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، نہیں وہ نہیں، بدر نہیں، وہی آگ کے بارے میں، جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی نا، تو وہی اللہ تعالیٰ آج بھی ہے۔ اور جو قرآن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ اپنے دین کی ایک بنیاد رکھیں گے، بے غرض، اس کو کہتے ہیں بے غرض، بغیر کسی لالچ کے، آپ اپنی زندگی، اپنی جو موجودہ زندگی ہے وہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں اور سب کچھ اللہ کے واقعی حوالے کر دیں اور اس میں کسی بات کا خوف نہ کریں، تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو اپنا مقصود مل جائے گا۔ تو اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم تو کچھ یعنی ہمارے کچھ خواب ہوتے ہیں جن کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
اس میں بعض ہماری خواہشات ہوتی ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ کر لیں گے، یہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے کام، یا یہ نہیں کریں گے۔ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ انسان کلی طور پر اپنے آپ کو اب اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا پورا کا پورا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مجھے اپنے آپ کو پورا کا پورا واپس دے دو تو پھر تمہارا اجر جو ہے ثابت ہو جائے گا پورے کے پورا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے بھی سر جھکا دیا اپنا اللہ کے سامنے اور یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ ہم نے تو مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ آ جاتی ہے ہماری کچھ خواہشات، کوئی نہ کوئی یعنی راکھ میں دبی ہوئی ایک چنگاری ہوتی ہے نا، نہیں ہوتی؟ تو وہ چنگاری ہوتی ہے، وہ راکھ پڑی ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ سلگ رہی ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ایک چنگاری ہوتی ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے گا بس، یہ وہ نہیں۔ دیکھیں پورے کا پورا آپ اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کا آئینہ قلب جو ہے صاف ہو جائے گا۔ یہ ساری خواہشات اور توقعات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ میل ہیں جو آپ کے دل، جنہوں نے آپ کے آئینہ قلب کو میلا کر دیا ہے۔ اس میں محبوب کی صورت نہیں نظر آ رہی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہی ہماری جو خواہشات ہیں، توقعات ہیں، یا جو بھی ہے جو اخلاص نہیں ہے، اس نے آپ کے آئینہ قلب کو داغدار کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ محبوب یعنی یہ چمک نہیں رہا، اس میں نور خداوندی کا انعکاس نہیں ہو رہا۔ آئینے پہ اگر تھوڑا بھی میل ہو تو اس میں آپ اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے۔ اب میل میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض تو بہت گاڑھا میل لیے پھرتے ہیں، لیکن بعض لوگ میل ہٹا دیتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا میل تو رہتا ہے، تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ پھر انسان کہتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو بات کچھ بھی نہیں ہے، میل صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میل کیا ہے؟ آپ کی جو مدعا ہے دنیا کے متعلق وہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم، یعنی یہ بات جو ہے خاص طور پہ نوٹ کرنی چاہیے۔ مختصر کوئی سوال ہو تو کر لیں، ورنہ پھر اگلے اس پہ درس میں باقی مضمون جو رہ گیا ہے وہ باقی مضمون کریں گے۔ فوری طور پر اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ واٹس ایپ کر لیں، جو بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی یہ جو سیر اللہ ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، تو اس میں آج میں نے خلاصے کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ پہلی بات جو یہ ہے کہ وہ اخلاص فی الدین، الا للہ الدین الخالص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو دین جو زندگی جو ہے یا طریقے زندگی جو ہے وہ خالص میرا ہے، میرے لیے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس قسم کی بہت سی آیت ہیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دوسری جگہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو یعنی طرز زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ توقع رکھتا ہے۔ بہرحال یہی چیز جو ہے اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کرام کو دی، اور انہوں نے جو ہے گردن کٹانے میں جو ہے فخر محسوس کیا۔ ایک صحابی احد کی جنگ میں زیادہ زخم لگنے کی وجہ سے گر گئے، لیکن ابھی زندہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پہ تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو گھسیٹ تو سکتا ہے نا زخمی، اب وہ زخم لگ جائے تو اب ہمیں تو تھوڑا سا کٹ لگ جائے تو فوراً اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور وہ زخموں سے چور تھے اور پھر بھی ان کو پرواہ نہیں تھی، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔
ایک اور صحابی کہ ان کا واقعہ آتا ہے، وہ بھی زخموں سے چور ہو کے گرے، تو جو خون ان کے جسم سے نکل رہا تھا انہوں نے اپنے منہ پہ مل لیا جلدی سے، اور صدا لگائی کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ دے دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی، دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر جو بھی جس حالت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے تو آپ اس پہ راضی رہیں، اور اسے وہ مقام ہے کہ وہ صحابہ کرام کا وہ آ جاتی ہے بات، اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں صاحبان تسلیم و رضا، ان کو پھر ہم آج جو ہیں اس نام سے پکارتے ہیں، صاحبان تسلیم و رضا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔